بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جس وقت ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا کیا اگرچہ ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ کوئی آسمانی ہدایت حاصل کر سکے ہوں، اس صورت میں بھی انہی کی اتباع کریں گے۔ عام طور پر یہ لفظ مشرکین مکہ اکثر و بیشتر استعمال کیا کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیں، اور اگر کوئی اسلام کی طرف آ جاتا تھا تو اس کو طعنے دیتے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو باپ دادے کے دین اور ان کے طریقہ کار فی نفسی ہی نہ تو غلط ہونے کی دلیل ہے نہ صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ کسی بھی راستے کے حق یا باطل ہونے کا دار و مدار دلیل پر ہوتا ہے۔ اگر دلیل سے ان کا راستہ حق ہونا ثابت ہے تو ان کی پیروی ضروری ہے، اور اگر دلیل سے ان کا راستہ حق ہونا ثابت نہیں ہے تو پھر ان کی پیروی نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے باپ دادوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تھی تو یقیناً ان کے نقش قدم پر چلنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو حق پر چلنے کی توفیق نہیں ملی تھی تو پھر اب اللہ نے آپ کو سمجھ عطا کی ہے تو پھر صحیح راستے پر آنا چاہیے۔ تو حق اور باطل ہونے کا مدار یہ دلیل پر ہے، باپ دادے کے اس طریقے پر ہونے پہ نہیں ہے۔ چنانچہ نہ تو بالکلیہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ بالکلیہ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے الفاظ میں اگر ہم غور کریں تو بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ دین کی واقعی سمجھ رکھتے ہوں تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سارے دین کی صحیح سمجھ رکھتے تھے، اس لیے ان کی اولادوں کا ان کی پیروی کرنا ہی صحیح طریقہ کار تھا۔ تو اور ان کے پاس آسمانی ہدایت بھی نہ ہو، یعنی اگر ان کے پاس آسمانی ہدایت ہے تو پھر ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو اس لیے فی نفسی ہی باپ دادے کا کسی طریقے پر ہونا یہ نہ صحیح ہونے کی دلیل ہے نہ غلط ہونے کی دلیل ہے۔ غلط اور صحیح ہونے کا مدار دلیل پر ہے، اگر دلیل سے ان کا صحیح ہونا ثابت ہے تو بہت اچھا، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر جو اللہ نے صحیح راستہ سمجھایا ہے اس پر چلنا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو دعوت، حق کی دعوت دینے کی مثال یہ ہے جیسا کہ کوئی شخص زور زور سے ایسے جانوروں کو پکارے جو ہانک اور پکار کے علاوہ کچھ نہ سنتے ہوں۔ عام جانور ہیں، وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، ہم ان کی بات نہیں سمجھتے، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہانکا جا رہا ہے، ہمیں موڑا جا رہا ہے، تو ہانک پکار کے علاوہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ اسی طرح یہ کافروں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جنہوں نے کفر
اپنا لیا ہے، اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کفر اپنے اندر ایسے رچا بسا لیا ہے کہ اب وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو جیسے بھی پکارا جائے، بلایا جائے، سمجھایا جائے تو یہ سمجھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو سمجھنے کے عام طور پر یہی راستے ہوتے ہیں، انسان کانوں سے کوئی بات سنتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کانوں سے سنتے بھی نہیں ہیں، واقع میں تو وہ سنتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نیت سے نہیں سنتے۔ اور اسی طرح دوسرا راستہ یہی ہے کہ انسان بول کر کوئی بات سمجھ لے، کسی سے سوال جواب کے ذریعے سمجھ لے، تو یہ گنگے ہیں، بول بھی کچھ نہیں سکتے۔ اور دیکھ کر انسان بسا اوقات کسی طریقے کو صحیح سمجھ لیتا ہے تو یہ آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور اوپر سے عقل سے کام لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو ہدایت کے سارے راستے ان پر بند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پاکیزہ رزق کھانے کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر کا دوسری جگہ پر ہمیں حکم ہے۔ تو پاکیزہ رزق اس کا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں، کل کے درس میں بھی گزرا ہے، وہاں پر بھی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ، اور یہاں پر بھی من الطیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جیسے حرام رزق یہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت میں جی نہیں لگتا، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح پاکیزہ رزق یہ بھی انسان کے اندرونی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی سارے واقعات ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں۔ ایک بہت بڑے شیخ اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے دو واقعات ہیں، رزق حلال کے حوالے سے بھی اور رزق حرام کے حوالے سے بھی، دونوں واقعات ان کے ہیں، اور اس کے اثر کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی تھا جو گھاس کھودا کرتا تھا، نیک تھا، صالح تھا، گھاس کھود کر بیچتا اور چند پیسے اس کو حاصل ہوتے اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ایک سے اپنا گزارا کرتا، بچوں کا گزارا کرتا، اور 1-2 پیسے کو بچا کر جوڑ لیتا۔ تو وہ سال بھر کے جوڑ کر اتنے بنتے تھے کہ چند علماء کرام کی سادہ سی دعوت ہو سکتی تھی۔ تو یہ شیخ فرماتے ہیں کہ ہمیں سال بھر اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، حالانکہ اتنی سادہ دعوت اور کسی کی نہیں ہوتی تھی، لیکن نورانیت سے اتنی بھرپور ہوتی تھی کہ ہم سال بھر اس کی برکت اپنے دل پر محسوس کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، تو جو کھانا رکھا گیا مہمان کے سامنے ذرا زیادہ تھا اور انہوں نے سارا ہی کھا لیا، اور اس کی برکت سے وہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں سویا نہیں، اور 1 آیت سے 150 مسائل میں نے سمجھے جو اس رات میں میرے اوپر اللہ نے کھولے۔ یہ رزق حلال کی برکات ہیں۔ اور حضرت نانوتوی ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دعوت پر ہم گئے تو وہاں پر ایک لقمہ میں نے اپنے منہ میں رکھا، ابھی اس کو کھایا بھی نہیں تھا، تو دل پر اس کی ظلمت محسوس ہوئی، اس کی تاریکی محسوس ہوئی، تو فوراً اس کو نکال دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی بے نوری میں اپنے دل پر محسوس کرتا رہا، اور طرح طرح کے گناہوں کے خیالات میں اپنے اندر محسوس کرتا رہا۔ تو چونکہ ہم لوگوں کا اس حوالے سے تجربہ کم ہے،
تو جب آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے تو اس پر داغ بھی محسوس فوراً ہوتا ہے، اور جب اس پر تھوڑا سا کپڑا پھیرا جائے تو صفائی بھی واضح محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل چونکہ بہت ہی گدلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو فوراً محسوس نہیں کرتے، اور جو اللہ والے لوگ ہیں وہ واقعی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو ہمیں جگہ جگہ رزق حلال کی تعلیم دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری ہدایت اور ہمارے جینے کے ساتھ۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کافی عطا فرمائے۔